پاکستان بنا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. مسلمان جو ہے وہ چاہتا ہے اسلام نافذ ہو جائے. جی. اس میں تو کوئی رائے نہیں. مسلمان اسلام کے بغیر نہیں رہ سکتا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو جشن آزادی ہے اس کو کسی اور طریقے سے منانے کی ضرورت ہے؟ یار اتنا تو پاکستان کی عزت کر لو جتنی ماں کی کرتے ہیں. اب ماں کے متعلق کہتے ہوئے اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے یا آپ کی ماں کو کچھ کہتا ہے تکلیف ہوتی ہے، آپ کو پاکستان کے متعلق بھی کوئی بندہ بات کرے تو اس کی تکلیف ہونی چاہیے. قائد اعظم نے بھی یہی کہا تھا نا کہ ساری عمر جو انڈین مسلمان ہیں وہ اپنی وفاداری ثابت کرتے رہ جائے گا. ہم یہ تو کہتے ہیں کہ اوپر سے سسٹم ٹھیک ہو جائے، میں ٹھیک نہیں ہونا چاہتا. ہر اس کام میں جس میں ہمارا نقصان ہوتا ہے ہم سمجھنے سے انکار کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. 14 اگست ہے، یوم آزادی ہے. اگست کا مہینہ جب بھی آتا ہے تو ہم مسلمانوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ ہم ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں. اس وقت جب ہمارے بڑوں نے ایک الگ وطن کے لیے بات کی تھی، تو جب یہ بات اس بات کا نعرہ بنا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو دل کے اندر ایک آزاد فضاؤں کے اندر رہنے کی خواہش تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی محنتوں، قربانیوں کے نتیجے میں یہ آزاد وطن ہمیں عطا کیا. اور ہماری آج کی نسلیں جو ہیں وہ شکر گزار ہیں اس رب العزت کی بھی اور اپنے ان بڑوں کی بھی کہ جنہوں نے انتہائی قربانیاں دے کر یہ ملک ہمارے لیے حاصل کیا، اور آج ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ممتاز صحافی اور اسکالر اور دانشور جناب محمد اسلم ڈوگر صاحب، اور ہم ان سے بات کریں گے کہ یہ 14 اگست اور یہ یوم آزادی جو ہے وہ کس طرح ہم منائیں، اور ہم اپنے اس پاکستان کے بارے میں، اپنے اس یوتھ کے بارے میں، اپنے اس ملک کے بارے میں ہمارا کیا انداز فکر ہونا چاہیے. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا. میرے لیے جی بڑی عزت افزائی کی بات ہے کہ پیغام ٹی وی جو پاکستان میں اسلام کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے اس نے شہرت حاصل کی ہے، اور جو ایک خیر کا پیغام لے کے لوگوں میں اچھے جذبے بیدار کرنے کے لیے، اور یہ اس وقت جب کہ ہر بندہ نفس و نفسی میں ہے، یہ ایک خیر کا پیغام لے کے آگے بڑھ رہا ہے، تو میں یہاں آ کے بڑا خوش قسمت محسوس کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے تھے کہ میں اسلام اور پاکستان کے بارے میں بہت پازیٹیو ہوں. ہمارے یہاں ایک یہ بھی ایک خیال ہے اور نظریہ ہے کہ پاکستان بنا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لیکن ہم وہ اس کو فالو نہیں کر سکے. ابھی ہمارے یہاں جو کرپشن ہے اور ہمارے یہاں جو 2 نمبریاں ہیں، فراڈ ہے، سارا کچھ ہے. تو یہ اسلام کا جو ایک آئیڈیا تھا کہ پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کا تصور، اس کو ہم شرمندہ تعبیر نہیں کر سکے. آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ تھوڑی سی میں کنٹروورسی کی بات کروں گا. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کیوں بنا. مسلمان جو ہے وہ چاہتا ہے اسلام نافذ ہو جائے. جی. اس میں تو کوئی رائے نہیں ہے. مسلمان چاہتا ہے کہ اسلام آ جائے، اس میں بھی کوئی رائے نہیں ہے. یہاں مسلمان ہوگا وہاں اسلام ہوگا. مسلمان اسلام کے بغیر نہیں رہ سکتا. مسلمان نے نماز بھی پڑھنی ہے، مسلمان نے اسی طرح سے شادی بھی کرنی ہے، مسلمان نے وہ چیزیں ساری کرنی ہیں. اچھا، لیکن ہمیں تھوڑی سی اور چیزیں بھی دیکھتی ہیں. پاکستان جو بنا ہے نا، وہ بنا ہے ہندو کے رویے کی وجہ سے، ذات پات کے نظام کی وجہ سے. کیونکہ ہمارے ہاں تو جتنے لیڈر تھے، مطلب ہم سر سید کی بات کریں، سر سید کہتے تھے کہ ہندو اور مسلمان جو ہیں ایک دلہن کی 2 آنکھیں ہیں، ایک خراب ہوگی تو دلہن بدصورت ہو جائے گی. پھر انہوں نے یہ کیا کہ یہ اردو کا جی ہم بدل دیں گے، دوسری چیزیں کر دیں گے. اس نے کہا نہیں، ہم چل سکتے. وہ شخص جو کہتا تھا کہ ہندو اور مسلمانوں کو ساتھ رہنا چاہیے، اس نے کہا، وہ اس پہ آ گیا کہ نہیں، 2 قومی نظریے کا وہ بانی بن گیا. علامہ اقبال جو تھے، انہوں نے یہ کہا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. ابھی بھی وہ قومی ترانہ ہے. اقبال کا تو یہ معاملہ ہی نہیں تھا. پھر اس کے بعد جناح جو تھے وہ ہندو مسلم اتحاد کے سفیر رہے. اور پہلے کانگریس میں پھر کانگریس میں وہ جب مسلم لیگ والے گئے ان کے پاس کہ آپ کانگریس میں شامل ہو جائیں، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم کانگریس میں اگر شامل ہوتا ہوں تو میری جو مسلم لیگ کی رکنیت ہے وہ رہے گی. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں لوگ جو ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ نہیں جی، ہم نہیں رہ سکتے. اور رہنے کی وجہ کیا تھی کہ یہ جب 1930s میں انتخابات ہوتے ہیں، کانگریس کی حکومت آتی ہے، تو انہوں نے ٹوٹل جو چیزیں ہیں ساری وہ کر دی. اچھا، اب انگریز بھی اس چیز کے قائل تھے. مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی. جو انگریز نے یہ جو کہا تھا آپ کا جداگانہ انتخابات، اس پہ جو کنونس کیا تھا مسلمانوں نے انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ دیکھیں، بات یہ ہے
کہ ابھی یہ بے شمار چیزیں آ چکی ہیں. یہ آپ کسی بھی کو ہندو سے پوچھ لیں, کسی بھی چینل پہ, ابھی بھی آپ, میں ٹائمز آف انڈیا میں کوئی مسلمانوں کا آرٹیکل نکال لیں, اس کے نیچے پڑھیں مسلمانوں کے متعلق کیا لکھا ہوا ہے. ابھی بھی آپ کسی ہندو سے بات, سوال یہ تھا کہ جیسے جرمنی ہے, ایسٹ جرمنی تھا, ویسٹ جرمنی تھا, جب وہ ٹوٹا ہے تو ایسٹ جرمن کے بندے کی اور ویسٹ جرمن کے بندے کے میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن ہندو کا جو ذات پات کا نظام ہے وہ بیسک کنٹرول کر رہا ہے ان سارے سسٹم کو, اور بیسک وجہ بنا ہوا ہے بر صغیر کے معاملے کی. یہ ان کا مذہب نہیں ہے, یہ منو کا ایک ضابطہ ہے جو مذہب سے بھی زیادہ اس کی حیثیت ایک بن گئی ہے. اس میں بے شمار واقعات ہیں. میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا کہ وہ کوہاٹ میں ایک, میں مینٹیلٹی کی بات بتا رہا ہوں, ایک ہندو خاتون کا بچہ جو ہے وہ پانی کے تالاب میں گر گیا, پانی کا ذخیرے میں گر گیا. تو ایک شودر جو تھا وہاں سے گزرا, اس نے کہا میں گر رہا ہوں. اس کا نہیں, تم تو پلید کر دو گے اس کو. اس نے بچہ مر لینے دیا, اس کو نکال لینے دیا. قائد اعظم کے جو ہے آتش چنار, جو شیخ عبداللہ کی کتاب ہے, اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ مدن موہن جو اس وقت کانگریس کے ایک پریزیڈنٹ بھی وہ رہے تھے, وہ ملنے آئے جناح سے. تو جناح کھانا کھا رہے تھے, تو انہوں نے کہا جی آئیں کھانا کھائیں. اس میں تو آپ کو پتہ ہے مذہبی وجوہات کی بنا پہ کھانا نہیں کھا سکتا. اس نے کہا جی میں میز لگوا دیتا ہوں آپ کی وہاں پہ, تو آپ وہاں کا. اس نے کہا یہ بیچ میں ہمارے قالین ہے, اس کا ساتھ بھی اٹیچمنٹ ہے, تو چھوت آئے گی, میں نہیں کھا سکتا. پھر قائد اعظم نے خیر علیحدہ وہ قالین اٹھوایا اور کروایا. اسی طرح سے علی گڑھ میں ایک دفعہ انہوں نے کہا یہ ہم ہندو اور مسلمان تو ایک ہیں جی, ہم ایک بھائی ہیں, سب ایک ہیں. تو قائد اعظم نے کہا اچھا. اس نے انہیں کہا پانی کے گلاس منگواؤ. ان کا جناح نے جواب نہیں دیا, پانی انہوں نے گھونٹ بھرا اور اس کے بعد تقریر کی. اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا وہ جواب دینا تھا, اچھا ایسے کرو, تم نے وہ ہندو سے پوچھا بچہ تم نے کیا تھا وہ سوال کیا. اس نے کیا, اس نے کہا آؤ یہ پانی پیو. اس نے کہا میں تو نہیں پی سکتا. اس نے کہا اور کوئی ہندو ہے جو پیے گا پانی. اس کا نہیں. مسلمانوں کا پی لیا. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جو ان کا مذہب ہے نا, وہ ہمیں جو پلیسنگ رکھتا ہے, ہم وہ یہ کہتے ہیں کہ جی گھر واپسی کی تحریک چلا دی کہ یہ سارے کمی ہیں, فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں, یہ واپس آ جائیں انڈیا میں. اب سیکنڈ وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی اچھا اب واپس جب آتے ہیں آپ, تو آپ کی پلیسنگ بھی تو کہیں ہونی ہے نا. پلیسنگ آپ کی شودروں سے نیچے ہے. وہ آپ کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں, لیکن وہ آپ کو اس طرح سے نہیں ملانا چاہتے کہ آپ کے اپنے برابر حیثیت دیں. وہ آپ کو شودروں کے طور پہ ملانا چاہتے ہیں. اور یہ بات جو میں کر رہا ہوں میں نہیں کر رہا, آپ کسی کی سن لیں. وہ ایک میجر صاحب ہیں جو بڑے تقریر فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں 25 کروڑ مسلمان جو ہے دہشت گرد ہے اور سارا واجب القتل ہے. بھئی آپ یہ دیکھیں کشمیر میں آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے, یونائٹڈ نیشن کہہ رہی قبضہ کیا ہوا ہے, آپ کا شملہ معاہدہ کہہ رہا قبضہ کیا ہوا ہے, آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے, اس کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اب اگر کہیں پہ کوئی تھوڑا سا اس پہ مسئلہ ہو جاتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے, ہم اس کو سپورٹ نہیں کرتے, ہم تو اور طرح سے اس کو کرتے ہیں. آپ اس کو کیسے آپ نے اس میں پاکستان کو بنا دیا. اب کیا ہے, مودی جو ہے وہ دہشت گرد ہے. کون دہشت گرد کہہ رہا ہے؟ امریکہ کہہ رہا ہے ویزا نہیں دے رہا, انگلینڈ کہہ رہا ویزا نہیں دے رہا, یورپ کہہ رہا ویزا نہیں دے رہا. آپ نے اس کو پرائم منسٹر بنا دیا. یعنی آپ کے ہاں دہشت گرد ہونا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اب دہشت گرد آپ کا آئیڈیل ہے, آپ نے اس کو پرائم منسٹر بنا دیا. اور وہ کیا کہتا ہے, اسے سوال ہوا, وہ اس کے ایک پروگرام میں دیکھ رہا تھا, میں نے خود دیکھا کہ اسے کہ جی اگر آپ 1947 میں ہوتے تو آپ کیا کرتے. اس نے کہا تب میں وہی کرتا جو میں نے گجرات میں کیا. اس نے کہا پھر لوگ دنیا کیا کہتی ہے. انہوں نے کہا دنیا کیا کہے گی, 1 کروڑ اب 40 کروڑ ہم ہیں, دنیا ہم سے پوچھے گی, ہم دنیا سے کیا. یہ ان کی مینٹیلٹی ہے. اب یہ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے بات نہیں کرنی. میں کہتا ہوں ہماری چھوڑ دیں بات جی. آپ ان سے صرف ایک سوال پوچھیں گے جی, آپ پاکستان اور انڈیا کو اکٹھا کر لیں. سیکنڈ یہ کر لیں کہ سب کو ہندو کر لیں. آپ کی پلیسنگ کہاں کریں گے؟ پلیسنگ وہاں کریں گے کہ یہ جو امبیدکر ہیں, ڈاکٹر امبیدکر دلت جو رہنما ہیں, جنہوں نے کانسٹیٹیوشن بنایا انڈیا کا, وہ جب آئے وہاں سے پڑھ کے, اور اس میں گجرات میں ایک اسٹیٹ میں انہیں ملازمت ملی. وہ جو اسٹیٹ کی ملازمت تھی, وہ ہوٹلوں میں رہتے تھے جعلی ناموں سے, ہندوؤں کے ناموں سے, اس لیے کہ دلت کو وہ کمرہ نہیں دیتے تھے. ابھی ایک دلت جو ہے اس کو انہوں نے پریزیڈنٹ بنایا ہے, خاتون کو. وہ گئی ہے, جاتی ہے مختلف مندروں میں, تو ایک خاص پہ جا کے ٹھہرتی. ہمارے ہاں کیا ہے, وہ دلت مسلمان ہو, وہ جا کے پہلی صف میں پڑھ لے گا نماز.
اگر آپ فرض کریں اس سے نفرت کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے کپڑے ٹھیک نہیں، اسے بو آ رہی ہے، وہ گندگی کا مسئلہ ہے. یہ جاوید اختر صاحب شبانہ آدمی بھی جو ہے انہیں وہ مکان نہیں دیتے. وہ خود کہتے ہیں نہیں جی وہ ہمیں اس لیے نہیں دیتے، اس لیے نہیں دیتے، اس لیے نہیں دیتے. بھائی نہیں دیتے مکان آپ کو وہ مانتے ہی نہیں ہیں. اور انڈین مسلمان کا تو پرابلم یہ ہے کہ اس نے پہلے پاکستان کو اگر گالی نہ دے، قائد اعظم نے بھی یہی کہا تھا نا کہ ساری عمر جو انڈین مسلمان ہے وہ اپنی وفاداری ثابت کرتے رہ جائے گا. پاکستان میں کسی کو وفاداری ثابت کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ انڈیا کو گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے. انڈیا میں ہر مسلمان کو اپنی وفاداری ثابت کرنے کے لیے پاکستان کو گالی دینے کی ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری سروائیول ہے یہی ناقابل یقین ہے. اور اس کے باوجود اگر جو ہمارے سیاستدانوں نے غلطیاں کی ہیں، میں ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، لیکن میں ایک اور بات کرنے جا رہا ہوں. گورنمنٹ لیول پہ ہم نے بہت غلطیاں کی ہیں، بہت ہماری کارکردگی مایوس کن بھی رہی ہے. ہمارے پہ جو قرضے چڑھ گئے ہیں، جو چیزیں ہیں، لیکن جو یہ جتنے لوگوں نے کہا کہ یہ ملک جو ہے ایسے ہوگا ایسے ہوگا، جو ہمارے لوگ ہیں یہ 5000 سال پرانی تہذیب ہے. ان میں ریزیلینس ہے، ریزیلینس کا لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ مزاحمت ہے. لوگ اب آپ دیکھیں نا کہ یعنی ایک چانس ملا ہے آپ لوگوں کو پاکستان میں کہ جی سولر لگا لو. اب کیا ہوگا؟ آپ کا وابڈا جو ہے آنے والے سالوں میں یہ پی ٹی سی ایل بن رہا ہے کیونکہ لوگ کر رہے ہیں. لوگوں نے اپنے بچوں کو باہر بھیج دیا. یہ جی لوگ بچے باہر جا رہے ہیں جی، برین ڈرین ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. وہ بھائی $12 بلین آپ کو لے کے آ رہے ہیں جو یہاں جابز آپ کی بڑھ رہی ہیں. ہم نے قسم جو کھائی ہوئی ہے نا کہ ہم نے اس ملک کے خلاف بولنا ہے. میں ایک بات کرتا ہوں کہ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ اس زمین سے آئے ہیں اور اس زمین میں جائیں گے اور میں اس زمین میں سے اٹھاؤں گا، یہی قرآن کہتا ہے نا. تو ایک مادر وطن کا کانسیپٹ بھی ہوتا ہے. یار اتنا تو پاکستان کی عزت کر لو جتنی ماں کی کرتے ہو. اب ماں کے متعلق کہتے ہوئے اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کی ماں کو کچھ کہتا ہے تکلیف ہوتی ہے، آپ کو پاکستان کے متعلق بھی کوئی بندہ بات کرے تو اس کی تکلیف ہونی چاہیے. اگر آپ کو اتنی نہیں ہوتی تو پھر تھوڑا سا آپ سوچو کہ ایسا کیوں ہے یار. یہ ملک بہت برا ہے. میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، لیکن اس کے لیے آپ نے کیا کیا؟ یہ آپ کا ملک بھی تو ہے نا، میرا تھوڑی ہے. میں ٹھیکہ لیا صرف کہ میں آپ کا کام بھی میرا ذمہ، آپ میرے اوپر الزام لگاؤ. کیوں لگاؤ آپ الزام؟ آپ کا ملک بھی ہے. اور جب تک ہر فرد یہ اس طرح نہیں سوچے گا کہ یہ میرا ملک ہے اور اس میں میرا کنٹریبیوشن کیا ہے، اس وقت ایسے ہی ہوگا. نہیں، بات یہ ہے کہ آپ سوچیں نہ سوچیں. انڈین آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، انڈین آپ کو پاکستانی سمجھتے ہیں. دنیا آپ کو مسلمان سمجھتی، دنیا آپ کو پاکستانی سمجھتی. آپ مانے نہ مانے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر فرض کریں کہ آپ نے گھر بہت اچھا بنا لیا، گلی بھی ٹھیک کر کے دیکھ لیں. بس مسئلہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم جی لوگ بھوکے مر رہے ہیں. بھائی آپ لگائیں وہاں جی فلاں بندہ بھوکا مر گیا. آپ نیٹ پہ کون سی چیز نہیں آتی؟ بجلی چلی جائے وہ 20 بندوں نے لگائی ہوئی ہوتی ہے، بندہ مر جائے گا تو تباہی آ جائے گی. آپ نے کبھی دیکھا ہے کوئی بھوکا مر کسی فوٹو آئی ہو کچھ ہو؟ آپ غزہ میں ہیں نا، آ رہی ہیں نا تصویریں، چیزیں آ رہی ہیں، پرابلم آ رہی ہوتی ہیں، لیکن آپ ایسے ہی بولے جانا، ایسے ہی بولے جانا، ایسے ہی بولے جانا. اب جی بہت آپ نے دیکھے بھائی. اچھا جس بندے کے آپ برے حالات ہمیں دکھاتے ہو، آپ بتاؤ اس کا باپ کیسا تھا؟ مطلب بری جوتی ہے تو اس کے باپ کے پاس جوتی بھی نہیں ہوگی. بری بات ہے، وہ بھی بری بات ہے. قوم کو، لوگوں کو کنٹریبیوٹ کریں. لیکن میں ان لوگوں سے سوال کرتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کسی بندے کو جوتے لے کے دیے ہیں، آپ نے کسی بندے کو روٹی کھلائی ہے، آپ نے کسی بھوکے کو مرتے بچایا ہے، تب آپ بات کریں. آپ تو مجرم میں اگر کوئی یہ جرم ہو رہا ہے تو اس میں آپ پوری طرح سے شامل ہیں. اگر کوئی کر رہا ہے یہ کام کو کچھ بہتری کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس ملک کو چلانے کی کوشش، کچھ سڑکیں بنا رہا ہے، کوئی چیزوں کو صاف کر رہا ہے، آپ اپریشیٹ کرنے کی بجائے اس کے خلاف ہو گئے. ڈاکٹر صاحب، یہ 14 اگست ہے، یوم آزادی ہے، اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک سیلیبریشن بھی ہوتی ہے، لوگ بڑی اس کو مناتے بھی ہیں. تنقید بھی ہوتی ہے کہ ہم نے وہ جو ہے جشن منا لیا ہے اور سب کچھ کر لیا ہے، لیکن جشن کس بات کا منا رہے ہیں؟ یہاں کرپشن ہے، یہاں پہ لا قانونیت ہے، یہاں پہ ظلم ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. تو ایسے میں ہم جشن منا رہے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو جشن آزادی ہے اس کو کسی اور طریقے سے منانے کی ضرورت ہے، یا اس کے بارے میں ہمیں اس موقع پر کچھ اور سوچنے کی ضرورت ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سی چیزیں، بہت سے معاملے جس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں ساری ویسٹ سے آئے ہیں. جس طرح سے ویسٹ والے لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں اسی طرح سے ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. دیکھیں ہمارے جو تہوار ہیں، ہماری جو چیزیں ہیں، یہ ہم قمری کیلنڈر سے مناتے، ہم ویسٹرن کیلنڈر سے مناتے ہیں. تو اگر تو فرض کریں، اور اس میں میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی بری بات ہے. اگر لوگ خوش ہو جاتے ہیں، اس کو سیلیبریٹ کر لیتے ہیں. اچھا دوسری بات یہ میں کروں گا کہ دو چیزیں مختلف ہوتی ہیں. ایک بندہ جو ہے اس میں بہت خوبیاں ہوتی ہیں،
لیکن کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں. معاشروں میں یہی ہوتا ہے. جیسے دیکھیں میں بعض اوقات سوچتا ہوں کہ قرآن جو ہے وہ اترا مکہ معظمہ میں، مدینہ میں اترا، وہاں نبی ہے، لیکن آپ کے جتنے لیجسلیشن ہے، جتنے قانون ہیں، وہ ساری ایکسپیرینسز بھی وہاں ہوئے اور وہاں پہ وہ ساری چیزیں بنی. جتنی برائیاں ہو سکتی تھی وہ تھیں، اور وہ اس کے برائیاں تھیں اور ان کا ازالہ کیا گیا، ان کے لیے رولز بنے، ان کے لیے سارا معاملہ بنا، معاشرے میں ٹرانسفارمیشن آئی، چیزیں آگے آ گئیں. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بھی ایسا معاشرہ تھا یا دنیا میں کبھی ایسا معاشرہ ہو جس میں کوئی کرائم نہ ہو. یہ ایسی بات ہے جو آپ کے صرف دماغ میں ہے اور شاید غلط طور پہ دماغ میں ہے. پاکستان میں بہت خامیاں ہیں، پاکستان میں بہت برے لوگ بھی ہیں، پاکستان میں لوگوں کو اچھا بھی کرنا ہے، لیکن ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے 14 اگست کو، یہ ایک اپنے آپ سے عہد کرنا ہے کہ ہم نے کن میں شامل ہونا ہے. کیا ہم نے پاکستان کو لوٹنے والوں میں شامل ہونا ہے؟ کیا ہم نے یہاں لوگوں کو تنگ کرنے والوں میں شامل ہونا ہے؟ یا ہم نے گالیاں دینے والوں میں شامل ہونا ہے؟ یا ہم نے تھوڑا سا سیدھا کرنا ہے؟ یا ہم نے وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ جب آگ لگی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تو چڑیا جو ہے ڈال کے پانی چلی گئی کہ میں آگ بجھا دوں، اس نے کہا کیا یا ہم نے تھوڑا سا پانی اس آگ کو اپنا حصہ ڈالنا اس کے اندر، اس میں اپنا حصہ بھی ڈالنا ہے. اگر تو میں اپنا حصہ ڈال رہا ہوں تو میں سیلیبریٹ کر رہا ہوں، مجھے حق بھی اس کا حاصل ہے. اگر میں اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا، دیکھیں میں بات کرنا ایک اور چاہوں گا آپ سے کہ خدا کے واسطے تھوڑا سا آنکھ کھول کے دیکھیں کہ آپ پاکستان کی سروائیول جو ہے ایک معجزہ ہے، ایک معجزہ ہے. کیسے معجزہ ہے کہ انڈیا آپ کے خلاف لگا ہوا ہے، 5 گنا ملک ہے، آپ کا جتنا آپ کا کوئی 10-12 بلین ڈالر کا ڈیفنس بجٹ ہے، وہ $100 بلین سے زیادہ میں پہنچا ہوا ہے. وہ آپ کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اور یہ بات وہ چھپا کے نہیں کر رہا. یہ مودی کہہ رہا میں ختم کر دوں گا کسی وجہ کے بغیر لگا. آپ کی جو سروائیول ہے یہ ایک معجزہ ہے. آپ کے ہمارے جو بچے اسکول جا رہے ہیں، آپ جو پڑھ رہے ہیں، یہ ایک معجزہ ہے، اس کو سمجھیں. اس زمانے میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں کہ لیبیا کی میں مثال دیتا ہوں. لیبیا اتنا افریقہ کا ملک تھا، ہالینڈ سے بہتر سمجھا جاتا تھا. اس کی اکانومی اس سے بہتر تھی. لوگوں کو ایجوکیشن، جابس، ہر چیز کی گارنٹی تھی. $26 بلین سے اس نے ایک بہت بڑا اریگیشن کا سسٹم بنایا تھا جو بڑا یونیک تھا، اور سڑکیں ٹاپ کلاس سڑکیں تھیں. یورپ کا وہ ملک مقابلہ کر رہا تھا. پھر وہاں پہ کیا ہوا؟ میں ایک کہتا ہوں کہ آپ خدا کے واسطے مجھے آپ کریکٹ کر دیں، میں جو میری انڈرسٹینڈنگ اس کو درست کر دیں. انہوں نے ایک نعرہ لگایا، انہوں نے کہا جمہوریت، انسانی حقوق، اور یہ بڑی اچھی چیزیں ہیں ویسٹرن معاشرے میں یا سیٹل معاشرے، یہ بڑی اچھی چیزیں ہیں، لیکن اس کو ویسٹ جو ہے ٹول کے طور پہ استعمال کرتا رہا ہے معاشروں کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے. ان نعروں پہ وہاں پہ گڑبڑ شروع ہوئی، افراتفری مچی. جو قذافی تھا اس کو مارا گیا، کتے کی طرح اس کی لاش بہت بری طرح کی گئی. اور اب کیا ہے؟ اب 2-3 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے. اب افریقہ کی سب سے بڑی جو غلاموں کی منڈی ہے وہاں لگتی ہے. وہاں $100 سے لے کے $400 تک بندہ بک رہا ہے. اب لوگ اپنے بچوں کو بیچ رہے ہیں. ایک پوری دنیا کے لیے وہ ملک ایک بنا ہوا ہے. آپ ڈیموکریسی لے آئیں، آپ انسانی حقوق لے آئیں، آپ آزادی صحافت لیں، کیا بات کرتے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہی وہ فارمولے ہم پہ استعمال کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ان کے ایجنٹ ہیں جو یہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ ان کے ایجنٹ ہوتے تو یہی حرکتیں کرتے جو حرکتیں وہاں پہ لیبیا میں لوگوں نے کی. میں بالکل کہتا ہوں، لیکن آپ کا جو ملک ہے، اس کی جو اسٹیبلٹی ہے، اس کا جو ڈیفنس ہے، یہ پہلے نمبر پہ. چیزیں خراب ہیں، یہ ہم صحیح کر لیں گے، یہ 10 سال بعد ٹھیک ہو جائیں گی. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کو تباہ کر دینا ہے، اس کو آپ نے لیبیا بنا دینا ہے، تو میں تو اختلاف بھی کروں گا، میں آپ سے لڑوں گا بھی. ہم کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں لوگ جو ہیں کچھ لوگ بیٹھے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے بارڈرز پہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے. میں چکوٹی گیا، میں یہ اسٹیٹ گڑھ یہاں پہ گیا. جو فوجی ہیں ہمارے کھڑے ہوتے ہیں، میں 2 سوال کرتا ہوں ان سے کہ تمہارا دشمن کیسا ہے؟ اس نے کہا بڑا ہی گھٹیا ہے، بڑا کمینہ ہے. مودی بھی کیا ہے؟
وہاں وہ کہتے ہیں اسی نے وہ پہلگام میں واقعہ کروایا, اس کے بعد جنگ کر دی, کوئی تفتیش نہیں کرائی پاکستان نے کی. یہ کمینگی نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ تو یہ ہے کہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ نے جو بھی ہوا اللہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا اور آپ جنگ جیت گئے. اگر ہار جاتے ہو تو آپ کا حشر ہو جاتا, آپ کو پتہ چلتا کہ یہ ہے کیا. یہ لوگ کبھی بجواس جائیں, کچھ اس علاقے میں 1970 میں قبضہ ہوا, جب یہ وہاں کچھ دیر انڈین فوجی رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد جب وہ شملہ معاہدے کے بعد وہ واپس علاقہ ملا, تو جو لوگ وہاں گئے ذرا پوچھیں سیالکوٹ والوں سے, وہاں انہوں نے اینٹ تک نہیں چھوڑی, بس ایک درخت تک نہیں چھوڑا. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ جو وہ پلان کر رہے ہیں, جو آپ کو گالیاں دے رہے ہیں, میں اپنی بات تو کر ہی نہیں رہا, میں کہہ رہا ہوں وہ کیا کہہ رہے ہیں, ان سے تو پوچھ لو یار, جن کے بہا پہ آپ جھوٹ بول رہے ہو. آپ وہ اچھا ایک بات کہ وہ کمینہ ہے, ہمیں پتہ نہیں چل دیتا, گڑبڑ کر دیتا ہے, کیونکہ وہ گولیاں کھا رہا ہے نا اس بندے کی. یہ ہمارے بارڈر پہ جائیں, سب سپاہیوں کا یہ المی ہے, اور یہ جو ہمارے سپاہی کھڑے ہیں یہ جان دے رہے ہیں یار. آپ تو کوئی کام کر رہے ہیں, پتہ نہیں کر رہے, پتہ رشوت ہی کھا رہے ہیں, یہ تو آپ کے لیے جان دے رہے ہیں. بیوہ ہو رہی ہیں ہماری بیٹیاں, آپ ان کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے آپ ان کی توہین کر رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بھگتنا پڑے گا. جو یہ میں بالکل ایک آپ کو یقین سے بات کر سکتا ہوں کہ یہ ملک کے ساتھ کوئی اللہ کی کوئی بڑی رحمت ہے. ملک کوئی ایسے نہیں ہوتے کہ بہت کو نیک ہو جائے, وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوتا. یہ دنیا امتحان گاہ ہے, یہ امتحان گاہ ہی رہنی ہے. پاکستان کو توڑا, بھٹو پھانسی, اندرا گاندھی ان نیچرل مرڈر ہوئی, مجیب پورا خاندان قتل ہو گیا. میں پڑھ رہا تھا پچھلے دنوں, BBC کی ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ ایک سکھ تھا جس نے اس میں بڑا مین رول پلے کیا تھا, مفتی بانی کو ٹرینڈ کیا تھا, یہ کیا تھا, وہ کیا تھا. وہ 1 مہینے کے بعد فوج سے فارغ ہو گیا. اس کے بعد اس کے خلاف کارروائیاں شروع ہو گئی. اس کے بعد وہ سکھوں کے ساتھ مل گیا, سنت جرنیل بنڈرائیلا کے ساتھ مل گیا, جنگ ہوئی. اس کی فیملی آج بھی رو رہی ہے کہ ہمارا وہ باپ کدھر ہے, اس کی لاش کدھر ہے. اس پاکستان کے متعلق میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں, جب آپ اس کی مخالفت کرو یہ سوچ لو کہ یہ آپ کو بھگتنا ہے. اور یہ گورنمنٹ نے نہیں بھگتانا, یہ اللہ کا بھی کوئی سسٹم ہے. اگر اللہ نے قرآن نازل کیا ہے, اللہ نے اگر اسلام اس ملک کو دیا ہے, تو بات یہ ہے کہ لوگ دعا کرتے ہیں, لوگ درود پڑھتے ہیں, قرآن یہاں بہت پڑھا جاتا ہے, لوگ مسجدیں یہاں آباد ہیں. اللہ کی رحمت اور کرم و برکت ہے اس ملک پہ, تو یہ ملک قائم ہے. ہاں چیزیں ہوتی, انسان ہیں, غلطیاں کرتے ہیں, آپ ان کے خدا نہیں ہیں, آپ اس غلطیوں میں شامل نہ ہوں, آپ ان کی غلطیوں کو خدا بن کے نہ پکڑیں. لیکن یار آپ جب کمپیئر کرو گے, آپ سعودی عرب چلے جاؤ, آپ دبئی چلے جاؤ, پاکستان کے بچے جو ہیں ہر جگہ یہ ملک چلا رہے ہیں. پاکستان کی جو نسل ہے یہ پاکستانی نہیں چلا رہی, یہ آپ کا آدھے سے زیادہ آپ کا جو ہے اسلامی دنیا کو یہ چلا رہی ہے, ان کے نظام چلا رہی. پھر آپ کہہ رہے ہیں نلائق ہے, نلائق ہے, نلائق ہے, تو کہتے رہے نلائق ہے. یورپ کو آپ ناسا چلے جائیں, وہاں بھی پاکستانی ملتے ہیں. آپ یورپ چلے جائیں, وہاں کی یونیورسٹیوں میں بھی یہ بیٹھے ہیں. امریکہ کے وہاں بھی میڈیکل فیسلٹیز جو ہیں پرووائڈ کر رہے ہیں. ہاں ہم نے اپنے کو گالیاں دینی ہیں, ہم نے اپنے آپ کو برا کہنا ہے, یہ تو ہم نے کہنا ہے. تو میں کہتا ہوں کہتے رہو بھائی, خوش رہو. ویسے یہ ماشاء اللہ آپ ڈاکٹر صاحب بڑا آپ نا, یعنی یہ بڑا پازیٹیو آپ کا ماشاء اللہ وہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں ہمیں دیکھنے کی ضرورت, روشن پہلو ہمارے سامنے رہنے چاہیے. ٹھیک ہے, اصلاح کریں گے ہم, اس کی غلطیاں کریں گے جی, کہاں نہیں ہوتی. کون سا معاشرہ ہے, ابھی آپ دیکھو واشنگٹن ڈی سی میں کل کی خبر ہے, کیا ٹرمپ نے واشنگٹن ڈی سی کا نظام خود سنبھال لیا ہے اسپیشل صدارتی انتخاب کر کے. کیوں؟ اس کا کرائم بہت بڑھ گیا ہے. آپ کی گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے واشنگٹن ڈی سی کی. کچھ امریکہ میں, لاہور میں تو ایسا نہیں ہے, نیو یارک میں, واشنگٹن ڈی سی میں, کیلیفورنیا میں. میں جب جاتا رہا ہوں 20 سال پہلے, ابھی یہی صورتحال ہوگی. وہ کہتے ہیں یار 10 بجے آپ باہر نکلو نا تو $20 ڈال کے نکلنا, کوئی بندہ مانگے نا آپ سے تو اس کو دے دینا. یہ وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاکستانی وہاں $20 نکالتے بھی ہیں, دیتے بھی ہیں, وہاں کچھ نہیں. یہاں یار کوئی لوٹ لیتا, کوئی جیب کاٹ لیتا, بہت برا حال ہے جی, بہت بیڑا غرق ہو گیا جی. کیا کر رہے ہیں, ہمارے عجیب کانسیپٹس ہیں. اب آپ دیکھیں دیہات میں بچہ کیا کرتا ہے, بچہ لاہور میں ہوتا شادی کر دو. اس نے کہا لاہور میں بچہ کیا کرتا, بچہ نیو یارک میں ہوتا شادی کر دو. میں نیو یارک میں تھا, ایک بندہ ملا مجھے, 20 سال پہلے کی بات ہے. تو کہنے لگا جی میں کیا کرتے ہو, کہتا جی آپ بتائیے گا نہیں, میں نے لوگوں کو بتایا مینیجر ہوں.
تو میں یہاں پہ روز 2 پیاز کی بوریاں کاٹتا ہوں, کبھی 2.25 بھی ہو جاتی. مجھے ایک بات بتاؤ, جو بچی یہاں سے شادی کروا کے جائے گی اور اس بندے کے ساتھ زندگی گزارے گی جو 2 بوریاں جس نے پیاز کی کاٹی ہیں, تو وہ کیسی ہوگی, کیا فیل کرے گی؟ لیکن جب وہ یہاں آئے گی $10,000 کے تحفے دے گی اور یہاں ہماری بےزتی کرے گی اور ہم اس کی کروا لیں گے. آپ ایون میڈیکل میں آپ دیکھ لو, آپ خدا کی قسم آپ نہیں کرتے, میڈیکل ہمارا ان سے بہت بہتر ہے. وہاں 6 مہینے آپ کو یہ ECG کروانے کا ٹائم نہیں دیتے, دانتوں کا مسئلہ وہ نہیں ملتا, ایمرجنسی میں نہیں, ایمرجنسی میں کچھ نہیں ہوتا. یہاں آپ کو ہارٹ اٹیک 2 دن میں آپ کی سب کچھ ہوا ہوتا ہے. آپ کے یہاں تو آپ غلطیاں ہیں, یہاں بڑے برے لوگ بھی ہیں, لیکن آپ نے کئی چیزوں میں آپ نے کمال کیا ہوا ہے, لیکن وہ کمال آپ دیکھتے کیوں نہیں؟ میں تو حیران ہوتا ہوں. آپ جائیں ذرا جا کے امریکہ کے ہسپتالوں میں, پوچھیں ان سے, وہ سچ بولے. میں پچھلے دنوں میرے ایک عزیزہ ہے, وہ کہہ رہی تھی, اس کہا جی یہاں پہ کسی کو ہارٹ ہوا, وہ ہوا, چھوڑا پودا ہوا, انہوں نے کہا جی 6 ماہ بعد دیکھیں گے, کریں گے. اس نے کہا جی یہاں سے جہاز میں بیٹھے ہیں, لاہور ایئرپورٹ سے اترے ہیں, سیدھے ہسپتال گئے ہیں, پوری ٹریٹمنٹ ہارٹ کی ہوئی ہے, گھر چلے گئے ہیں. یہ تو یہاں تو یہ ہو رہا, لیکن ہم کیوں نہیں یہ دیکھتے سر, کیوں نہیں دیکھتے؟ میں یہ بات سمجھنے سے بہتر قاصر ہوں کہ ہمیں یہ چیزیں نظر کیوں نہیں آتی. میں چیلنج کرتا ہوں کہ دنیا بھر میں آپ مجھے دکھا دیں اتنا پھل پڑا ہوا ہو, اور یہ پیرشیبل آئٹم ہے, 2 دن بعد اسے ختم ہو جانا ہے, یہ سارا کھا رہے ہیں پاکستانی, آتا ہے کھا جاتا, چلا جاتا, آتا ہے کھا جاتے. لیکن نہیں, پوری دنیا, امریکہ میں نہیں ہے, انگلینڈ میں نہیں ہے, اسٹوروں میں پڑے ہوتے ہیں, تھوڑے آپ تھوڑا لیتے ہیں, کھاتے ہیں. میں جاتا رہوں. ایسے ہی آپ یہ عرب کنٹریز میں چلے جائیں, دوسری دنیا میں, اللہ نے کرم کیا ہوا ہے. اب آپ نے اس کو نہیں لفٹ کرانی, آپ کی مرضی. میں کہتا ہوں کہ ایک جملہ میں نے پچھلے دنوں لکھا کہ جب بھی پاکستان کے کردار کا آپ نے کوئی بات کرنی ہو تو اپنے کردار کے حوالے سے بات مت کریں. آپ پاکستان کا کردار آپ کے کردار سے مختلف ہے اور بہت بہتر ہے. ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ نے ماشاء اللہ بڑا بتایا. اب بتائیے ہمارے کرنے کا کام کیا ہے, آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں پاکستانی کو کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان کو ایک اللہ پہ یقین کرنا چاہیے, جو کام ہے اپنا کام کرنا چاہیے, دوسروں کے کام میں مداخلت جو ہے وہ کم کرنی چاہیے, اور پھر یہ ہے کہ اللہ کا شکر کرنا سیکھنا چاہیے کہ کتنا ہم چیزوں میں, اور اپنے ابا جی سے, جو لوگ بھی میری بات سن رہے ہیں, خدا کے واسطے اپنے ابا جی سے پوچھیں کہ جو سہولتیں آپ کو حاصل ہیں کیا انہیں حاصل تھیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب پاکستان بنا ہے, امریکن گورنمنٹ نے, یہ آن ریکارڈ چیزیں میں کر رہا ہوں, میں کوئی ایسے ہوا کی بات نہیں کر رہا, پاکستان کے گورنر جنرل کو, قائد اعظم کے جو گورنر جنرل ہاؤس ہے, اس کے لیے جو گفٹ جو ہے وہ دیا, امریکن گورنمنٹ نے گورنر جنرل کو جو گفٹ دیا وہ آپ کو شاید دیں تو وہ نہیں لیں گے. آپ کہیں گے مجھے نہیں, کیا دیا؟ پنکھے نہیں تھے اس وقت, یہ الیکٹرک فین. اب AC ہے ہر جگہ, ہر دفتر میں AC لگا, ہر دفتر میں, ہم بھی یہاں AC میں بیٹھے ہیں, لیکن ہم زوال کا شکار ہیں, ہم بھوکے مر رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر ہمیں کہہ رہا ہے کہ یار اپنی کھانا کنٹرول کرو, تمہاری شوگر بڑھ گئی, اور ابا جی کی بھی بڑھ گئی ہے, تو فوت ہوئے تھے شوگر کی وجہ سے, تم پہ ہو گئے. مجھے آپ بتائیں 47 سے پہلے کون سا بندہ شوگر سے فوت ہوتا تھا؟ کھانا ہی کم تھا, ملتا ہی نہیں تھا, کھانا نہیں تھا. وہ ہمارے پاس آئے ہمارے شوگر کے ایکسپرٹ, وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ جو ہم بہت زیادہ کھاتے ہیں نا, یہ گندم اور چاول, یہ ہماری غربت کی نشانی ہے. وہاں کوئی ہوتا نہیں تھا کہ گاؤں میں صرف وہ دانے ہوتے تھے گندم کے, وہ کبھی بھون کے کھا لیے, کبھی کیسے کھا لیے, کبھی آٹا پڑا ہوا تھا. تو ہمارے پاس تو مطلب اتنی فیسلٹی نہیں تھی جو آج ہمارے پاس آ گئی ہیں, اور اتنا جو ہے گوشت کھاتے ہیں, سب کچھ کھاتے ہیں. یہ بات بالکل درست ہے کہ اوور ایٹنگ ہو رہی ہے ہمارے یہاں. ہمارے ہاں ہمارا مسئلہ زیادہ کھانا بنا ہوا ہے, کم کھانا نہیں ہے. اب کہاں مجھے یار, آپ یعنی میک اپ کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ آپ اس پہ ڈال دیتے, ڈالو یار, کدھر ہے مجھے دکھاؤ کہ فلاں جگہ بھوکا مر گیا بندہ جی. جس طرح کے کیجول کوئی واقعات ہوتے ہیں تو امریکہ میں بھی ہوتے ہیں, اتفاقات, حادثات, یہ تو ہوتے ہیں, اس کو تو کچھ نہیں آپ کر سکتے. لیکن آپ مجھے بتائیں, آپ میڈیا سے آپ کا تعلق ہے, اگر خدا نخواستہ کسی جگہ ایک بھوکا بندہ مر جائے, لیکن یہ بات کتنی کرتے ہیں, شرم انہیں نہیں آتی. ڈاکٹر صاحب یہ باتیں تو ماشاء اللہ ٹھیک ہے. اب ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو سسٹم ہوتے ہیں, یعنی آپ کا انصاف کا سسٹم ہے, آپ کا سیاست کا سسٹم ہے, آپ کے اوور آل جو سسٹم کام کرے, وہ بھی تو مطلب ہمارے یہاں اتنے افیکٹو نہیں. دیکھیں, میں ایک بات کروں, اب تھوڑی سی بات اور کرنے جا رہا ہوں. ان کو بہت سی چیزوں کا علم نہیں تھا,
کلمہ صحیح نہیں پڑھتے تھے, دوسری چیزیں نہیں پڑھتے تھے, قرآن نہیں پڑھتے تھے, آغاز ہوا. اس وقت تبلیغ جو تھی وہ عام تھی کہ لوگوں کو مختلف چیزیں پڑھائیں. اچھا, اب یہ چیزیں نیٹ پہ دریا ایجاد ہیں, وہ اگر آپ لگا لیں تو وہ آپ کو اس راستے ہیں. اب اور چیز کا مسئلہ ہے, وہ ہے مسئلہ, میں اس کے بالکل اس میں کہوں گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب یعنی پاکستان میں اگر لوگوں کو یہ احساس ہو جائے کہ وہ لوگوں کا حق مار رہے ہیں تو آپ یقین کریں 80% کیسز ختم ہو جائیں. یہ ہمارا پرانا مسئلہ بھی تھا. علامہ اقبال صاحب کے پاس یہ خلیفہ عبدالحکیم نے لکھا ہے کہ ایک صاحب آیا کرتے تھے, مولوی صاحب آتے تھے, وہ کہتے تھے آپ آج کے رسول ہیں, آپ یہ ہیں وہ ہیں, آپ داڑھی رکھ لیں. علامہ اقبال ہنس کے ٹال دیتے تھے. تو ایک دن انہوں نے علامہ اقبال کو بہت چڑھا دیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو ڈیل ہو گئی. کیا؟ اس کا آپ آتے ہیں اس لیے آتے ہیں کہ انگریز لا کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی بہنوں کو جائیداد میں حصہ نہ دیں. آپ اپنی بہنوں کو جائیداد میں حصہ دے کے لے آئیں, میں داڑھی رکھ لوں گا. وہ نہیں آئے. مسئلہ آج یہ ہے کہ آج تبلیغ بدلنے کی ضرورت ہے. آج 10-20 بندے ہوں کٹھے, جو بندہ ملاوٹ کر رہا ہے اس کے پاس جائیں, اس کے پاس ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں کہ یار نہ کر. کسی جگہ بہنوں کا حصہ مارا ہوا ہے, 20 بندے کٹھے ہو کے جائیں, اسے کہیں یار اس کو دے دو. آپ اس کو آیتیں نہ سناؤ, اس کو یہ بتاؤ کہ یہ تم بات غلط کر رہے ہو. یہ بہت ضرورت ہے. مطلب میرے حساب سے اس وقت مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ جو بڑے نیک لوگ ہیں وہ بڑے, انہوں نے اس طرح کے حق بڑے مارے ہوئے ہیں. یہ جو جتنے عدالتوں میں کیسز ہیں 80% بندے, 20% میں کرتا ہوں کہ شاید یہ بھی زیادہ کر, 20% میں یہ شبہ ہے کہ وہ انہیں شاید کلیئر نہیں ہے کہ ہم درست ہیں یا نہیں ہیں. 80% میں حصہ مارنے والوں کو بالکل یقین ہے کہ وہ ظلم کر رہے ہیں, یہ ظلم کر جاتی کر. اب جب معاشرے میں ظلم کی یہ صورتحال ہو تو پھر میں ایک اور بات بھی کرتا ہوں ایسی کہ پرابلمس کہاں پہ ہیں. کوئی رشوت والا مجھے یہاں آپ کو دعوت دیتا ہے, ہم کبھی بھی نہیں کہتے کہ یار میں یار رشوت کا کھانا نہیں کھانا. ہم جاتے ہیں کھانے کھاتے, تو ہم بھی تو حصے دار ہو گئے نا, ہم نے اپریشیٹ کر دیا اسے. ہم کو بہانہ لگا لیں, ہم اسے ڈائریکٹ نہیں کہہ سکتے کہ یار نہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں. میں اس کو بھی کہوں گا یار وہ بڑی بات ہے. اس کو تھوڑا احساس ہو یار یہ میں جو پیسے اکٹھے کر رہا ہوں, یہ تو میرے دوست بھی کھانے کے لیے تیار کام نہیں آ رہے میرے, مطلب میرے یہ دوست بھی کھانے کے لیے تیار نہیں. ہم تو اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں جو سب کے آپ مرغے تھے, واہ 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 کھانا تو انہوں نے بنایا ہے. اصل میں یہ معاشرے میں جو تبدیلی لانی ہے یہ تو بہت میں آپ کو کہوں گا کہ لانے کی ضرورت ہے, اور یہ بہت زیادہ لانے کی ضرورت ہے. اور یعنی اس چیز میں کہ کچھ ایسے جیسے نا کہ روکنے کے لیے اس طرح سے نہیں ہے لوگوں کو آپ کریں. تبلیغ کا ایک طریقہ ہے کہ احسن طریقے سے ہو, لوگوں کو یعنی ایک اچھے طریقے سے میسیج دیا جائے ساری چیزیں. لیکن اب اس کو میرے خیال بدلنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اب جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ نیٹ پہ اویلیبل ہیں, وہ کتابوں میں اویلیبل ہیں, وہ 40-50 سال والی بات نہیں ہے. اب ویسے رسول میرا خیال آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں نا عمل جو ہے نا اپنا اسلام کے مطابق کرنے کی ضرورت ہے. پرابلم یہ کہ شاید معلومات ہمارے پاس بہت ہیں لیکن اب ان معلومات پہ عمل نہیں ہے. اسلام کے بارے میں معلومات تو بہت عام ہو چکی ہیں, لیکن جو اسلام کی ویلیوز ہیں, اسلام کا جو نظام ہے, اسلام کی جو بات ہے, اس پر ہم جو ہے نا اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ شاید ہم یہ تو کہتے ہیں کہ اوپر سے سسٹم ٹھیک ہو جائے, میں ٹھیک نہیں ہونا چاہتا, میں خود اپنا عمل جیسے آپ نے فرمایا یہ سب تو مذاتی باتیں ہیں نا کہ میں رشوت دینا چھوڑ دوں. مثلا دیکھیں آپ کے کورٹس کیوں, میں کورٹس کو نہیں ڈیفینڈ کر رہا, لیکن آپ کبھی ان ججوں کو دیکھیں, ان سے کبھی آرام سے بات کریں. 80% لوگ ان کے پاس غلط گئے ہوئے ہیں, وہ ان کے سفارشیں بھی کروا رہے ہیں, پیسے بھی دے رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں کہ یہ بندہ جج صاحب جو ہے نا یہ غلط کام کر رہے ہیں. وہ انسان ہی ہے نا, کیوں نہیں ہم انہیں فیسیلیٹیٹ کرتے کہ جو بھی بندے ہیں وہ جائیں, ہم کہیں گے جی آپ میٹر میں فیصلہ کریں, آپ انصاف. ہاں نہیں, آپ کہیں کہ یار میں کسی کو فیصلے کی ضرورت نہیں, مطلب میں اگر کسی پہ ظلم زیادتی کر رہا ہوں نا, میں نے کیا ہے تو وہ میں اس کو واپس لے لوں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں. میں اوکاڑا میں میری پوسٹنگ کی, میرے والد صاحب کے ایک دوست آئے,
انہوں نے آ کے مجھے کہا کہ بیٹا جی یہ کام ہے ڈی سی صاحب سے. میں نے کہا چاچا یہ کام کروانے والا نہیں ہے, یہ کام ٹھیک نہیں ہے. خیر وہ ٹھیک روٹی شوٹی کھائی, اگلے دن پھر ناشتے پہ بیٹھے, ان کا پتر وہ کام اسی میں کیا چاہیے وہ کرنے والا نہیں. 3-4 دن وہ یہ کرتے رہے. چوتھے دن میرا تھوڑا سا میں ان کا میں کہا چاچا تو انہوں سمجھ کیوں نہیں آتی, یہ کام نہیں کروانے والا. انہوں نے ایک ایسا زبردست جملہ بولا اور مجھے پورے معاشرے کی سمجھ آ گئی. ان کا پتر تیرے جو سمجھانا ساڑا نقصان ہوئے تو اسی کو سمجھیے. ہر اس کام میں جس میں ہمارا نقصان ہوتا ہے ہم سمجھنے سے انکار کر دیتے ہیں, اس میں پھر ہم دلیلیں لاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں یہ بھی تو کسی نے کام کرنا ہے نا, یہ اسٹیٹ نے نہیں کرنا. اسٹیٹ نے بھی کرنا تو اس طرح سے نہیں کرنا, یہ تو میں نے اور آپ نے کرنا کہ میری بہن ہے میں اس کا حق مار کے بیٹھا ہوا ہوں, میرا بھائی ہے میں اس کی چیزیں دبا کے بیٹھا ہوا ہوں, میرا پڑوسی ہے میں اس کر رہا ہوں, اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں, یہ تو میں نے کرنا ہے. اچھا میں کیوں, اگر میں نے اللہ کے پاس جانا ہے, اچھا پھر میں ایک اور بات بھی کر رہا ہوں, میں ایک اور بات بھی کرتا ہوں, کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک کام کرو, اللہ کو ایک موقع دے کے دیکھو, آپ بہن کو حصہ دے کے دیکھو. وہ آپ کو کیسے نہیں آپ یار تھوڑا سا دے کے دیکھ لو, 10 مطلب اس کے آپ نے کیے ہوئے نا, ایک چھوڑ کے دیکھ لو. میں نے میری ایک آبزرویشن یہ ہے کہ یہ جو حصے مار کے بیٹھے ہوئے ہیں نا اور جنہوں نے اس کو نظر انداز کیا ہوا ہے وہ ان کو پاگ لگے ہوئے ہیں. یہ جو قبضے کر کے بیٹھے ہیں, یہ دوسری چیزیں کا, یہ ساری عمر ٹینشن میں ہے. میں آپ بڑی خوبصورت بات بتاؤں, آج میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ شاہ ولی اللہ بڑے, میں آپ سے کہا نا کہ آ کے کہ شاہ ولی اللہ کے متعلق, تو ان کی بڑی میں نے خوبصورت بات پڑھی کہ وہ 18ویں صدی میں یعنی جب یہ انگریز آ رہے تھے اور 11-12 ہو رہے جو تھے وہ حکمران آئے اور بدامنی تھی, مرہٹوں نے حملہ کیا, احمد شاہ درانی نے قبضہ کیا, فلاں کیا. کہتے کہ اتنا اس بندے نے لکھا اور اس بندے کی تحریر میں آپ کو کہیں بھی کوئی اضطراب نظر نہیں آتا. اللہ پہ جب آپ کا اعتماد ہوتا ہے نا یار, اس کو موقع دو ایک دفعہ نا, اگر بہن کا حصہ رکھا ہے نا, ایک بہن کا حصہ دے کے دیکھو کو کہ اللہ میاں یہ تو میں باقیاں بھی چھوڑ دینا, میں رسک ہی نہیں لیتے ہم یار. اس کی کبھی مان کے بھی دیکھ لو, ساری نہ مانو, پہلے ٹرائی کر کے دیکھو. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ اگر آپ ٹرائی کر کے دیکھو گے نا تو اللہ واقعی ہے. اور جو اس نے کہا نا کہ آپ اتنا دیتے ہو تو میں 10 گنا دیتا ہوں, وہ دیکھو تو صحیح یار, دیتا تو آپ کا مطلب کلیئر ہی ہو جاؤ گے کہ نہیں دیتا یار, وہم میں تو نہ رہو. تھوڑا سا تو آگے دیکھ, اتنا تو آپ جوا کھیل لیتے ہو یار. سوری میں جذباتی ہو گیا تھا. نہیں ماشاء اللہ, یہ بڑا اچھا رہا آپ کے ساتھ. بڑی جی ایمان افروز یہ باتیں ہیں آپ کی, بہت پازیٹیو ہیں. عام طور پر ہم لوگ ایسی باتیں نہیں کرتے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ والی باتیں جو ہے وہ سمجھنے والی بھی ہیں, غور کرنے والی بھی اور عمل کرنے والی بھی ہیں. ایک بات میں کروں گا جو زندگی میں نے دیکھا کہ قسمت بدلتی ہے. اگر آپ کی والدہ زندہ ہے اور آپ کو کوئی مسئلہ ہے, یہ میری تجربہ سارا, میں آپ کو ایک جملے میں اپنی میری زندگی کا, اگر آپ کی والدہ زندہ ہے, آپ کو کوئی زندگی میں مسئلہ ہے, تو اس کا ایک ہی ترجمہ کریں کہ آپ کی والدہ آپ سے خوش نہیں ہے. اور دعا جو اگر والدہ کی لینی ہے تو اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ گھر گئے ہیں, بیوی کوئی کھانا لے آؤ, ماں مسئلہ ڈالے, اماں ذرا دعا کر دو. اچھا ہے, لیکن یہ دعا نہیں سننے والی. دعا تب ہے کہ آپ ایسی خدمت کرو کہ اس کے یوں دل سے یوں کر کے دعا نکلے, وہ ٹھک کر کے لگتی ہے, قبول ہوتی ہے. وہ قسمت بدلنے والی دعا ہے. اللہ پہ یقین نہ کرو, اللہ پہ یقین اس طرح سے کرو کہ جس طرح تم وہ یقین دلا دے کہ وہ ہے. جیسے میں نے کہا کہ یار آپ نے 4 بہنوں کا حصہ مارا, ایک کے دے کے دیکھو, دوبارہ مار لینا, اگر وہ نہ دے وہ دے دے گا. آپ اس پہ اللہ کو موقع دو اپنی زندگیوں میں, اللہ کو اپنی زندگیوں میں موقع. تو ہم بے شمار رسک لیتے ہیں, بے شمار چیزیں کر. ایک دفعہ یہ کام کرو, اللہ کے لیے بھی تو کر کے دیکھو کہ یہ کام میں کر رہا ہوں, اللہ پھر اللہ اگر نہیں کرتا تو پھر ٹھیک ہے, پھر لگے رہو. انشاءاللہ وہ کرتا ہے اور ہمارا ایمان ہے, ہمارا یقین ہے کہ وہ یقین کرتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا تشریف آوری کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, پاکستان ہے تو ہم ہیں, اور یہ آزادی کی نعمت یقیناً خوشی کا موقع ہے. ہم اس موقع پر اللہ کے حضور شکر گزار ہیں, اور خود اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم, جب تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا. تو
اس یوم آزادی پر ہم اب اللہ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں یہ آزادی عطا فرمائی. اگر ہمیں اس آزادی کی نعمت اور قدر کا اندازہ لگانا ہو تو آج کے فلسطین کو دیکھیں, آج کے کشمیر کو دیکھیں, جہاں پہ لوگ آزاد فضاؤں کو ترس رہے ہیں, اس آزادی کی خواہش رکھتے ہیں جس آزادی کے اندر ہم آج زندہ ہیں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو بھی آزادی عطا فرمائے, خوشیاں عطا فرمائے, اور وہ ساری جو ہے وہ سہولتیں جو کہ کسی آزاد ملک میں ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.